اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس خطبے پہ گفتگو ہو رہی ہے وہ خطبہ نمبر 82۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے امر عاص کے بارے میں جو اس کے صفات بیان کیے ہیں اس وقت جب کہ اس نے امام امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں جسارت کی تھی اور یہ کہا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام کے اندر دعابہ یعنی خوش طبعی پائی جاتی ہے، کھیل کود والے ہیں، یعنی کثر شان کی تھی امام کی۔ تو امام نے اس کی تردید کرتے ہوئے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور عجباً لابن نابغہ کہہ کر کے اس کلام کا آغاز کیا۔ ہم نے یہ بیان کیا کہ یہ تو پورا خطبہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام نے جو کلام کا آغاز کیا ہے عجباً لابن نابغہ سے کیا ہے، اور خطبہ جو دیا جاتا ہے وہ عام طور سے پہلے حمد و ثناء الہی ہوتی ہے، پھر پیغمبر اور آل پیغمبر کے اوپر درود و سلام، اور اس کے بعد جو بات کہنی ہوتی ہے وہ کہی جاتی ہے۔ لہٰذا بعید نہیں ہے کہ یہ کلام امیر المومنین علیہ السلام بعنوان خطبہ نقل نہ ہوا ہو، بلکہ آپ کا یہ کلام ایسے ہی جیسے مولا کو پتہ چلا کہ اس نے میرے سلسلے میں یہ کہا ہے، امام نے فوراً رد عمل ظاہر کیا ہو اور اس کی حقیقی صفت جو ہے اس کو بیان کرنا شروع کیا ہو۔ اور امام نے عجباً لابن نابغہ کہا ہے۔ عجباً کے اوپر ہم گفتگو کر چکے کہ یہ مفعول مطلق ہے، اتعجب فعل اس کا محذوف ہے، یعنی نابغہ کے بیٹے کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ تو اب النابغہ کیا ہے اس کے اوپر ہم گفتگو کر چکے، صرف خلاصہ یہ سن لیں کہ امر عاص کی ماں کا نام لیلی سلمیٰ نقل ہوا ہے، لیکن حقیقی طور پر اس کی ماں، اس کا اصلی نام جو لیلی یا سلمیٰ ذکر ہوا ہے، اس کے استعمال کرنے کے بجائے امیر المومنین اسے نابغہ کہہ رہے ہیں۔ نابغہ نبوغ سے ہے، نبوغ اور نابغہ ہونا دو طرفہ معنی رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ انسان جینیس ہو جائے، کسی چیز میں مہارت حاصل کر لے تو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا جینیس ہے، یعنی نابغہ ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی آدمی یا کوئی مرد یا کوئی عورت کسی برے کام میں بہت زیادہ شہرت پا جاتی ہے تو اس کے لیے بھی نابغہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نام اس کا سلمیٰ اور لیلی ذکر ہوا ہے، مگر امام نے امر عاص کو خطاب کرتے ہوئے مجھے تعجب ہوتا ہے نابغہ کے بیٹے پر یہ کہا ہے۔ تو نابغہ کیوں کہا ہے؟ کیا وہ کسی چیز میں مہارت رکھتی تھی؟ نہیں، بلکہ نابغہ جو اسے کہا ہے وہ اس جہت سے کہ وہ ایک بہت ہی خطرناک کام میں، بہت زیادہ گھنونے عمل میں مصروف رہا کرتی تھی۔ اور وہ گھنونا عمل کیا تھا؟ یعنی دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے کلام امیر المومنین علیہ السلام تھوڑا سا پڑھتے ہیں۔ ومن کلام لہ علیہ السلام فی ذکر عمرو بن العاص وهو الثالث والثمانون من المختار فی باب الخطب، 83 نمبر خطبہ کہا جا رہا ہے کلام مختار میں سے۔ وقد رواہ غیر واحد من المحدثین، یہ خطبہ صرف نہج البلاغہ میں نہیں آیا ہے بلکہ اس خطبے کے نقل کرنے والے اور بھی محدثین ہیں۔ ایک کتاب میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، مصادر نہج البلاغہ و اسانیدہ، سید عبدالزہرا الخطیب کی کتاب ہے، 4 جلد میں ہے۔ تمام کلمات نہج البلاغہ کس کتاب سے لیے گئے ہیں؟ سید رضی کے زمانے سے پہلے کی کتابوں میں، ان کے زمانے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یا قریب زمانوں سے، ان سب مصادر کو خطبے کے کلام کے خطوط کے امام نے بیان کیا۔
تو جناب سید رضی کہہ رہے ہیں قد رواہ غیر واحد من المحدثین، یہ خطبہ یہ کلام امام کا بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے، علی اختلاف تتلو علیہ من التذنیب الثانی انشاءاللہ تعالی۔ اس میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو ہم ذیل میں ذنب یعنی پونچھ کے طور پر یعنی تتمے کے طور پر ہے، اسے بعد میں بیان کریں گے۔ عجباً لابن النابغہ، اب نابغہ کی میں نے وضاحت کی کہ چونکہ وہ گناہ میں بدکاری میں بہت زیادہ مشہور تھی، اس لیے امام نے عمرو عاص چونکہ وہ اس نے توہین کیا تھا، امام بھی اس کی توہین، حالانکہ وہ تو مستحق توہین تھا، اس کی ماں کا نام اس طرح سے لے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اہل شام کے لیے وہ یہ مشہور کر رہا ہے، عزموں کے معنی گمان کرنے کے یہاں پہ نہیں ہے، بلکہ اعلان کرنا، بتانا اور ان کے درمیان یہ بات پھیلانا کہ ان فی دعابہ، میرے اندر خوش طبعی پائی جاتی ہے، میں کھیل کود لہو لعب والا آدمی ہوں، وإنی امرؤ تلعابہ، میں بہت زیادہ لہو لعب کرنے والا آدمی ہوں، وآفس و امارس، یہ دونوں کلمہ مطلب کیا ہے کہ میں عورتوں سے بول بات اور ان سے خوش طبعی کرتا ہوں، ان سے گھلا ملا رہتا ہوں۔ یہ بدبخت نے عمرو عاص نے امام کے اوپر الزام لگایا کر کے شام میں دمشقیوں کے نزدیک، شامیوں کے نزدیک امام کو برا بھلا کہا اور اس طریقے سے امام کو کیا نام ہے ان کے سلسلے میں غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، تو امام نے اس کی ماں کے نام سے اس کو خطاب کیا اور یہ فرمایا لقد قال باطلا، اس نے غلط بات کہی ہے، باطل بات کہی ہے، میرے اندر ایسی کوئی کمی کوئی عیب نہیں پایا جاتا، ونطق آثما، گنہگار ہو کر کے اس نے یہ گفتگو کی ہے، یعنی جھوٹ بولا ہے، گنہگار ہے، غلط بیانی سے کام لے رہا ہے۔ اما وشر القول الکذب یا الکذب، بدترین بات بدترین کلام کیا ہے؟ انسان کسی کے سلسلے میں جھوٹ بولے، خاص طور سے خدا اور رسول اور معصومین علیہ السلام کے سلسلے میں جھوٹ روزے کو باطل کر سکتا ہے، کر دیتا ہے، معصومین علیہ السلام کے اوپر، رسول اسلام کے اوپر یا اللہ کے اوپر جھوٹی نسبت اگر روزے کی حالت میں ہو، روزہ باطل ہو جائے گا۔ انہ لیقول فیکذب، وہ بولتا ہے بکواس کرتا ہے مگر جھوٹ بولتا ہے، ویعد فیخلف، وہ وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ امام اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں اور ان اوصاف میں سے ایک وصف، ایک صفت جو برابر آپ سنتے رہتے ہیں کہ منافق کی علامت 3 عدد ہے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ اذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے، تحدیث حدیث سے ہے، یعنی جب وہ گفتگو کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اسے امانت کوئی چیز دی جاتی ہے، امانت ضروری نہیں کہ پیسہ ہو سامان ہو، بلکہ کلام بھی، کوئی راز بھی امانت ہوتا ہے، تو مومن کی 10 علامتیں، 5 علامتیں امام عسکری صاحب نے بیان کی ہے، 16 علامتیں دوسرے اماموں نے بیان کی، مومن کی بہت سی علامت 30 علامتیں تک ذکر کی گئی ہیں، لیکن منافق کی 3 علامت یہ بہت اہم ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب اسے امانت دی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ یہ 3 بارز علامت نفاق کی، اور جس کے اندر جتنی یہ خرابی پائی جاتی ہے، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، جتنا کثرت سے جھوٹ بولتا ہے، جتنا آدمی خیانت کرتا ہے، جتنا وعدہ خلافی کرتا ہے، اتنے ہی درجے کا نفاق اس کے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے اور اسے خبر نہیں ہوتی۔ اور اس نفاق کے دور کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، ان طریقوں میں سے ایک طریقہ انسان اپنے اندر کے نفاق کو ممکن آشنا نہ ہو، متوجہ نہ ہو، اپنے اندر کے نفاق کو دور کرنے کا بہترین طریقہ بلند آواز سے حضرات محمد اور آل محمد علیہ السلام کے اوپر درود بھیجنا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک طریقہ کہ اس سے انسان کے اندر، دل کے اندر جو نفاق پیدا ہوتا ہے، یا جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یا خیانت کرنے کی وجہ سے، یا وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے، تو یہ نفاق دور ہوتا رہتا ہے۔ امام اس کے بارے میں 2 صفت پہلے ذکر کر چکے، 2 کیا، کئی صفت، ایک تو وہ باطل بات بولا ہے، گنہگار ہے، اس نے بدترین قول جھوٹ ہے، وَإِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، یعنی
پکا منافق ہے، اور منافق کے سرداروں میں سے تھا، منافقین کے سرداروں میں سے تھا۔ دوسرے وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ، وہ وعدہ کرتا ہے مگر وعدہ خلافی کرتا ہے، اور منافق کی ایک علامت کیا ہے؟ وعدہ خلافی کرنا ہے۔ وَيَسْأَلُ فَيُلْحِفُ، توجہ کریں، جب وہ کسی چیز سے کوئی چیز، کسی شخص سے کوئی چیز مانگتا ہے تو اصرار کے ساتھ مانگتا ہے، چروزی کرتا ہے، اپنی زبان میں چروزی، لگے رہنا، بلا وجہ کسی طریقے سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مگر یہ درست، یہ اچھی صفت نہیں ہے۔ اور الحاف، الحاح کے معنی میں ہے، دونوں ہے، الحاح، الحاف، الحاح یعنی بس اصرار کرتے رہنا، بار بار مانگتے رہنا۔ امام فرماتے ہیں اس بدبخت کی ایک بری صفت یہ ہے کہ جب وہ کسی سے کوئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے تو بار بار مانگتا رہتا ہے۔ جیسے معاویہ سے اس نے مولا علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شرکت کے لیے کہا کہ مجھے چاہیے، وہ آگے بیان ہو رہا ہے، وہ کیا؟ مصر کی حکومت، مصر میں رہ چکا ہے وہ، مصر کے بہت سی جگہیں بہت اچھی جگہ ہیں، جس میں اسکندریہ بہت سرسبز و شاداب علاقہ، اپنی جیسے کشمیر وغیرہ، ویسے بعض علاقے مصر کے بہت اچھے ہیں، قاہرہ کے اور مصر کے، وہی اسکندریہ وغیرہ کے، شرم الشیخ ہے، اور بہت سی جگہ جیسے دریاؤں کے کنارے جو شہر آباد ہوتے ہیں ویسے ہی۔ تو یہ اس کے لالچ تھا کہ میں ایسے تو تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، چونکہ ایمان کا سودا، دین کا سودا کر رہا ہے، تو اس نے کہا میں ایسے تو تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، لشکر بھی، افراد بھی۔ اور تو یہ کہہ رہا ہے فَيَسْأَلُ وَيَسْأَلُ فَيُلْحِفُ، مانگتا ہے تو اصرار کرتا ہے۔ اس نے مصر کی حکومت کے لیے، معاویہ نے منع کر دیا، میں نہیں دے سکتا، اتنی بڑی گورنری، پورا صرف قاہرہ نہیں، مصر پورا شہر، لیکن اتنا اصرار، اور اس کو بھی ضرورت تھی، جنگ کرنی تھی، جنگ صفین، اس لیے وعدہ کر لیا اور پھر جو ہے دیا بھی، چند دن حکومت کر کے مر گیا۔ وَيُسْأَلْ فَيَبْخَلُ، وَيُسْأَلُ، جب اس سے مانگا جاتا ہے، اس سے کوئی بھیک مانگتا ہے تو اسے ذرہ برابر بھی وہ نہیں دیتا۔ یہ بری صفتیں ہیں، مومن کے اندر نہیں پائی جانی چاہیے، لیکن امر یاس کے اندر یہ خصوصیت نہیں بلکہ یہ خباثت جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی۔ وَيَخُونُ الْعَهْدَ، اور اس دوسرا فقرہ بھی اسی پر، وَيَقْطَعُ الْإِلَّ کے معنی بھی وعدہ کے ہیں، اور عہد کے معنی بھی وعدہ کے ہے۔ عہد میں ہو سکتا ہے کہ انسان صرف اپنے آپ سے عہد کرے، کسی دوسرے کو سے کوئی بات نہ کرے، مثلا میرا یہ کام ہو گیا تو میں یہ کروں گا، کسی سے وعدہ نہیں کیا ہے، اور بعد میں وعدہ خلافی کرے، اپنے آپ سے کیے ہوئے عہد کی مخالفت کرے، یہ ہے عہد۔ طرف مقابل سے بھی ہو سکتا ہے، خود سے بھی ہو سکتا ہے۔ علم میں کیا ہے؟ دوسرے سے وعدہ کرنے کے بعد اس کی مخالفت کرنا، صحیح؟ البتہ اور بھی تفسیر اس کی ہوگی، میں صرف یہاں تک اس لیے لے آیا ہوں آپ کو کہ تینوں صفتیں جو نفاق کی ہیں امام نے ان الفاظ میں واضح کر دیا جو پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 علامتیں ہیں، وہ تینوں علامتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور یہاں پہ وہ فقرہ بھی آ گیا، کیا؟ وَيَخُونُ الْعَهْدَ، عہد میں خیانت کرتا ہے اگر دوسرے سے کوئی امانت لی ہے، عہد کیا ہے۔ وَيَقْطَعُ الْإِلَّ، قطع عہد یعنی قطع وفا، یعنی وعدہ وفا نہیں کرتا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے بتلا دیا کہ امر یاس کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے امام کو گالیاں نہیں دی تھیں، مگر ایک ایسی بات کہی تھی امام کے سلسلے میں جس سے کسر شان ہو، امام کی بات نہ سنی جائے، امام کے سلسلے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، لہٰذا اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جس نے جو بات بولی ہے اس کی تردید بھی کی جائے، اور اس کے اندر جو خباثت پائی جاتی ہے اس کو بھی برملا کیا جائے۔ معصومین علیہ السلام نے بعض خبیثوں کی خباثت کو برملا بیان کیا ہے،
اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے خطبوں کے ذریعے، اپنے کلمات قصار کے ذریعے سے، محاورات، حوار اور گفتگو کے ذریعے اس کا خیال نہیں کیا کہ یہ بعد میں پہنچے گا، شیعہ علماء نقل کریں گے تو قتل و غارت ہوگا وغیرہ وغیرہ، پارا چنار میں مارے جائیں گے، کشمیر میں مارے جائیں گے، وہاں مارے جائیں گے، یہاں نہیں۔ ان سب کا خیال نہیں کیا۔ خیال نہیں کیا مطلب نہیں کہ کیا خیال ہی نہیں کیا، نہیں، ضرورت اس بات کی تھی کہ دشمنوں کے اندر، منافقین کے اندر خاص طور سے جو سربراہ مانے جاتے ہیں، ان کے اندر جو خباثت پائی جاتی ہے اسے برملا کیا جائے، لوگ آشنا رہیں تاکہ ایسے لوگوں سے دھوکہ کھا کر کے ان کی پیروی نہ کریں۔ ان میں سے ایک سر فہرست لوگوں میں سے عمرو عاص ہے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ سنیوں کے مقدسات کی توہین نہ کریں، میں آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جو ہمارے مقدسات ہیں بس وہی ان کے مقدسات ہیں، ماں بقی ان کے مجسمات ہیں، بت ہیں، بتوں کو توڑنا چاہیے، بت شکنی کرنا چاہیے، وہ مجسمات ہیں، مقدسات نہیں ہیں۔ عائشہ مقدس نہیں ہے، عمر، ابو بکر، عثمان اور دیگر جتنے ملاعین اور خبثاء ہیں وہ مقدس نہیں ہیں، وہ ماننے، ان کے ماننے سے وہ مقدس نہیں ہو جاتے۔ ہمیں حکم ہے کہ توہین کریں دشمنان اہل بیت کی، ان کے اندر جو خباثتیں پائی جاتی ہیں ان کو بیان کریں۔ الوقیعہ کا لفظ میں وضاحت کر چکا ہوں، کتاب میں چھپ چکی فقہ الزہرا کی، ان کے اندر جو خباثتیں پائی جاتی ہیں ان کو برملا کیا جائے تاکہ لوگ دھوکہ نہ کھائیں۔ آج بھی ہم وہی کرنے جا رہے ہیں۔ اسی عمرو عاص کے سلسلے میں پورا تفصیلی واقعہ کتابوں میں موجود ہے، الغدیر کی 5ویں جلد میں بھی ہے، ساری شرحوں میں، اگرچہ میں نے سب نہیں دیکھا لیکن ساری شرحوں میں وہ واقعہ درج ہوا ہے کہ ولید ابن عقبہ بن معیط، وہی جس نے شراب پی کر کے نماز پڑھائی تھی، 2 کی بجائے 4 رکعت نماز صبح پڑھائی تھی، اور ایک مرتبہ اپنی رکھیل کو رات بھر استعمال کرنے کے بعد ویسے ہی حالت میں لباس پہنا کر کے نماز کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ مغیرہ ابن شعبہ، عمرو عاص اور عتبہ بن ابی سفیان، معاویہ کا بھائی تھا، بہت خبیث تھا، یہ 4-5 لوگ، اور مروان، یہ 4-5 لوگوں نے کہا یا امیر المومن، کس سے؟ معاویہ سے۔ لفظوں پہ غور کریے، بہت اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں اے امیر المومن، ہم چاہتے ہیں کہ آپ حسن ابن علی کو بلائیں، ہم ان کو برا بھلا کہنا چاہ رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ پہلے میں بتا دوں کہ زبیر ابن بکار نام کا ایک زبیری گزرا ہے، اس کی 2 کتاب بہت مشہور ہے، ایک الاخبار الموفقیات جس میں جناب زینب صلوات اللہ علیہ اور بعض جناب سکینہ کے سلسلے میں بعض الٹی باتیں کہی ہیں اس نے، لیکن کتاب میں جو ہے اچھی چیزیں بھی ہیں۔ دوسرے المفاخرات، یہ 2 کتابیں اس کی موجود ہیں۔ ابن ابی الحدید نے بہت سی چیزیں المفاخرات سے بھی اور الاخبار الموفقیات سے بھی، یہ اسی سے نقل ہو رہا ہے۔ اس کتاب میں المفاخرات یہ نقل کرتا ہے کہ عمرو عاص، عتبہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن چھٹائے لوگوں نے معاویہ سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم حسن مصطفیٰ کو بلاؤ، اس لیے بلاؤ، مقصد کو توجہ کریے۔ اب کا جو مخالفین بعض کتابوں کی تحقیق کرتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں، اس سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اگر ہماری کتابوں کی بعض لوگ تحقیق کرتے ہیں، جیسے نبی بلاغت کی بعض لوگوں نے اچھے لوگوں نے حاشیہ لگایا ہے، تب بھی وہ اپنے مطلب کی بات کرنے کے لیے کر جاتے ہیں۔ انہیں میں سے ایک امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے سلسلے میں بے پناہ باتیں کیا کرتے تھے، یعنی کیا؟ ایسی باتیں جو ان کو بری لگتی تھی، ایسی باتیں، یعنی دوسرے لفظوں میں ان کے کرتوت کو برملا کیا کرتے تھے۔ اب یہ کلمہ استعمال ہوا ہے، ابن ابی الحدید نے نقل کیا ہے، نیچے حاشیہ لگانے والے نے حاشیہ لگایا ایسی بات جس سے جو لوگوں کو اچھی نہ لگے، بس اتنا کہہ کے گزر گیا ہے، جبکہ جو کلمہ استعمال کیا گیا ہے تاریخ میں ہے وہ قوارث، قارثہ کی جمع ہے، قرص، قاف ر صاد، قرص ایک معنی کہتے ہیں نکوٹی کاٹنا، نکوٹی کا لفظ کیا ہے؟
चुटकी लेना, हाँ हाँ, इस तरह से 2 उंगलियों के दरमियान जिल्द को दबाया जाए कि हत्ता युलमुहु, ताकि उसे सामने वाले को दर्द होने लगे, चीख उठे, परेशान हो जाए। ये कलेमा तारीख़ में मुतअद्दिद मरतबा ज़िक्र हुआ है। और इसके ऊपर एक छोटा सा वाक़या सुन्नी किताब, यही लुग़त लिसानुल अरब, उसने इस कर्ज़ के मादे में बयान किया है कि 3 लड़कियां, नौजवान लड़कियां खेल रही थीं। एक ने दूसरे के ऊपर अपने ऊपर लादा, दूसरे ने तीसरे के ऊपर, जैसे हिंदू लोग तोड़ते हैं हंडिया, वैसे एक दूसरे के ऊपर खड़ी थी। पहली वाली को, नीचे वाली को पता नहीं क्या सूझा था, उसने उसके बगल में दूसरी वाली जो ऊपर थी उसके निकोटी काट ली। निकोटी क्या लफ्ज़ कहा? निकोटी शायद अपने यहाँ के देहाती ज़बान काट लिया। नतीजे में वो कसमकास क्या बोलते हैं, कुसमसाई, और वो गिरने लगी। दूसरी वाली जो तीसरे मरहले पे थी, वो जो गिरी तो उसकी गर्दन टूट गई, हड्डी टूट गई, मर गई। इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने, जाहिर है कि वो मरी है तो उसकी दियत देना है। कौन दियत दे? तीनों लड़कियां हैं और तीनों मिल करके खेल रही थीं। एक ने दूसरे को उठाया, दूसरे ने तीसरे को उठाया, और जब नीचे वाली ने उसकी चुटकी काटी तो वो जब हिली तो ऊपर से वो तीसरी वाली गिर गई, उसकी गर्दन टूट गई। इमाम ने फैसला ये दिया कि इसके दियत के 3 हिस्से किए जाएंगे। 3 हिस्से में से एक हिस्सा ये चुटकी काटने वाली, और दूसरी जो अपने ऊपर उसको उठाए थी वो देगी, और तीसरा माफ़। क्यों? क्योंकि वो भी खेल रही थी जो तीसरे मरहले में थी। तो 3 हिस्सा हुआ, तीनों के ऊपर, यानी उसके मरने में सिर्फ एक लड़की शरीक नहीं है बल्कि तीनों शरीक हैं, क्योंकि खेल एक था। कश्शाफ में भी नकल किया है, लिसान अरब में भी नकल किया है। उसमें लफ्ज़ जो है क़ारिसा इस्तेमाल हुआ है, क़वारिस, क़ारिसा की। तो जैसे चुटकी लेना, निकोटी काटने से दर्द होता है, वैसे ही अल कलामुल मूज़िया, क़ारिसा के माने अल कलामुल मूज़िया, ऐसा कलाम जो इंसान को अज़ियत पहुँचाए, दर्द पहुँचाए, दूसरे लफ्ज़ों में उसकी खलिया खींची जाए। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के लिए इन तीनों, चारों, छठे छठाई लोगों ने ये कहा है, लफ्ज़ों पे गौर करिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जल्दी से इसमें अरबी, हाँ, इन्नल हसन कद अहया अबाहु व ज़िक्रहु, लफ्ज़ों पे गौर करिए। इन्नल हसन अलैहिस्सलाम, मैं कह रहा हूँ, इन लोगों ने कहा इन्नल हसन कद अहया अबाहु, उनको मरे हुए कई साल हो गया है, या 2-4 साल जितना भी हुआ हो, लेकिन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के नाम को, उनकी याद को जिसने ज़िंदा रखा, बराबर तज़किरा किया, वो कौन? सर फ़हरिस्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम है। ख़ुद ये लोग एतराफ़ करने की इन्नल हसन अहया अबाहु, हसन मुज्तबा ने अपने बाप को तो ज़िंदा कर दिया है, जबकि वो शहीद हो चुके हैं, अपने बाप को ज़िंदा कर दिया है। क्या मतलब है? यानी उनका बराबर तज़किरा करते रहे, तो उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करते रहें। अहया अबाहु व ज़िक्रहु मफ़ूल वाक़ हुआ है, और उनके ज़िक्र को भी ज़िंदगी अता कर दी है। इतना फ़ज़ाइल व मनाक़िब उनके बयान किए हैं। मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम अपने पदर बुज़ुर्गवार को, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने पदर बुज़ुर्गवार को बहुत चाहते थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर 100 बेटे होते, सबका नाम अली रखते। वाक़या आपका सुना हुआ, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बयान किया था। इसी तरह से इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम मुसलसल अपने बाबा का तज़किरा किया करते थे। ये एक दूसरे, वला यज़ालो यबलुगुना अन्हु मा यसुउना, ऐ मुआविया, हम इसलिए बुलाना चाहते हैं उनको कि वो तो अपने बाप को ज़िंदा किए हुए हैं, उनके फ़ज़ाइल मनाक़िब पढ़ते हैं, दूसरे लफ्ज़ों में तवल्लाई काम खूब कर रहे हैं इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम। दूसरा काम जो वो करते हैं वो क्या है? ला यज़ालो यबलुगुना अन्हु, हम तक उनसे ऐसी मुसलसल बातें पहुँचती रहती हैं, मा यसुउना, जो हमें बुरी लगती हैं, जो हमें अज़ियत का बाइस होती हैं। यानी क्या करते थे इमाम? उन लोगों के लिए फातिहा पढ़ते थे। कैसे उन लोगों को बुरा लगता था? उनके करतूत को बरमला किया करते थे, तवल्लाई काम भी, तबर्राई काम भी। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, इब्न अबिल हदीद ने भी और दीगरान ने भी नक़ल किया है
کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایسی باتیں ہم تک ان سے پہنچ رہی جو ہمیں بہت بری لگتی ہیں، وہ ہمیں ننگا کر رہے ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں، ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام صرف اپنے بابا کے فضائل و مناقب نہیں بیان کرتے تھے، بلکہ ان کے خلاف ہونے والے ان کے دشمنوں کی مسلسل برملا کیا کرتے تھے، کوتاہیوں اور ان کے اندر جو پائے جاتے تھے عیوب کو۔ معاویہ نے خوب جانتا تھا، اس نے کہا کہ مت بلاؤ، پورا تفصیلی واقعہ لیکن امریات سے جو تعلق ہے میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ مت بلاؤ، نقصان میں رہو گے، میں ذمہ دار نہیں ہوں، اب خود تو امیر شام ہے، فقیر شام ہے، حاکم ہے، تو تجھے منع کرنا چاہیے۔ نہیں، آخر میں ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کس لیے بلا رہے ہیں، لِنَسُبَّهُ وَنَسُبْ أَبَاهُ، تاکہ ہم گالیاں دیں، صرف برا بھلا لفظ ہلکا ترجمہ نہیں کر رہا ہوں میں، تاکہ ہم ان کو اور ان کے باپ کو گالیاں دیں۔ یعنی امام میں امیر المومنین اسلام کی شان میں جسارت کرنے کے لیے یہ لوگ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو بلا رہے تھے۔ کیوں جسارت کرنے کے لیے، کیوں امام کے سلسلے میں برا بھلا کہنے کے لیے؟ کیونکہ امام تولائی کام بھی کر رہے تھے، تبرعی کام بھی کر رہے تھے، اس کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ لِنَسُبَّهُ وَنَسُبْ أَبَاهُ، ان کے باپ کو بھی ہم برا بھلا کہنا چاہتے ہیں، ان کو بھی۔ معاویہ نے منع کیا، اور ایک اقرار بھی، دو اقرار ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ کہ حسن مجتبیٰ اس سے چھوٹے تھے، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام معاویہ سے بہت چھوٹے تھے، لیکن اس کے باوجود جب بھی وہ میرے پاس آتے ہیں، چاہے حج کرنے کے لیے گیا ہوں وہاں پہ آیا ہوں، چاہے مدینہ گیا ہوں وہاں پہ، جب بھی وہ میرے پاس آتے ہیں مجھے دو خوف رہتا ہے۔ ایک تو ان کی ہیبت کی وجہ سے خوف طاری رہتا ہے، میں ڈرتا رہتا ہوں۔ دوسرے ان کی زبان سے، لِعَیبِهِ لی، یعنی وہ میرے عیوب کو بھرے دربار میں بیان کر دیں گے، منہ پہ تبرہ، سمجھ رہے ہیں؟ معاویہ یہ کہہ رہا ہے جب بھی امام حسن مجتبیٰ میرے پاس آتے ہیں تو مجھے دو خوف رہتا ہے۔ ایک تو ان کی ہیبت کا خوف، اس لیے میری آواز نہیں نکلتی، میں ان سے بات کرنا جو ہے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ دوسرے وہ میرے عیوب کو برملا کریں، وہ بھی بھرے دربار میں، اس لیے میں منع کر رہا ہوں، نہ بلاؤ نہ بلاؤ۔ لیکن کہہ رہے انہوں نے کہا نہیں، ہم تو چاہتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اگر بلانا چاہ رہے ہو تو مجھ سے بھی سنو، میں بھی انصاف سے کام لوں گا اس مکالمے میں، میں ان کو بھرپور موقع دوں گا، ان سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی زبان کو بکامل ہی استعمال کریں، مطلب ہے کہ کھل کر کے بولیں، یہ نہ دیکھیے کہ دربار میں ہیں، یہ نہ دیکھیے کہ میں بادشاہ ہوں، نہیں۔ ان لوگوں سے، امریاس وغیرہ سے معاویہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کو بلاؤ گے تو ایک تو ان کو میں کھلی چھوٹ دوں گا، دوسرے یہ کہ جو بھی کہنا چاہیں وہ کہیں، میں دخالت نہیں کروں گا۔ ان لوگوں کا ٹھیک ہے۔ اس کے الفاظ سن لیں۔ معاویہ نے انہیں منع کیا، اور بہت سی باتوں میں سے ایک بات یہ کہی کہ سنو، جب بھی حسن ابن علی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو بخدا قسم، واللہ کھا کر کے قسم کھا رہا ہے، مجھے ان کا رعب دبدبہ خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مجھے دوسرا خوف یہ لاحق رہتا ہے کہ کہیں وہ میری قلعی کھولنے نہ لگیں اور میرے کرتوت کو برملا بیان کرنے نہ لگیں اور بھرے دربار میں میری بے عزتی، رہی صحیح عزت کا ملیہ میٹ نہ کر ڈالیں۔ مگر وہ ملائن نہیں مانے تو معاویہ نے کسی کو بھیج کر امام حسن علیہ السلام کو بلوا لیا، اور ان لوگوں سے بھی کہا کہ اگر وہ آ گئے تو میں انہیں مکمل طور پر پورا جواب دینے کی آزادی دے دوں گا۔ معاویہ نے اس حقیقت کا بھی اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اہل بیت رسول ہیں، ان چھٹے چھٹاؤں کو سمجھا رہے ہیں، وہ اہل بیت رسول ہیں، تم لوگ ان پر کوئی کیچڑ نہیں اچھال سکتے، باز رہو۔ مگر وہ نہیں مانے۔ معاویہ نے کے الفاظ ملاحظہ ہوں، کہتا ہے اعلموا انہم اہل بیت لا یعیبہم العیب، کوئی بھی عیب تلاش کرنے والا، نکتہ چینی کرنے والا ایسا یہ خاندان ہے کہ اس کے اوپر کوئی بھی بہت زیادہ باریکی میں چلا جائے، کوئی عیب ڈھونڈ لے، یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایسے ہیں کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں تلاش کیا جا سکتا۔ معاویہ کے اعتراف ہے، انہم اہل بیت، اعلموا انہم اہل بیت لا یعیبہم العائب، کوئی بھی عیب تلاش کرنے والا ان کو عیب دار نہیں بنا سکتا۔ ولا یلصق بہم العار، اور یہ ایسا
पाको पाकीज़ा ख़ानदान है, बग़ैर धब्बे वाला ख़ानदान है कि इनके ऊपर कोई आर, कोई धब्बा जो है इंसान नहीं इन्हें चिपका नहीं सकता है। वलाकिन एक रास्ता बताया उसने, वलाकिन इक़्ज़िफ़ू हो बे हजर ही, उनको उन्हीं के पत्थर से मारो। ये मुआविया का मशवरा है। यानी क्या, वो पत्थर क्या है कि जिस पत्थर से मारने का मुआविया मशवरा दे रहा है, वो ये है कि उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल जो पत्थर कारगर रहा है, उसी पत्थर को तुम भी इस्तेमाल करो। ये क्या है? वो है क़त्ल उस्मान की निस्बत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की तरफ और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तरफ और ख़ास असहाब की तरफ। ये पत्थर कह रहा है कि उनका पत्थर जो कामयाब रहा है, पूरी जंग सिफ़ीन कैसे कामयाब हुई? इसी खून उस्मान का नारा लगा करके ना। 60,000 का लश्कर तो अबू किलाए हिमेरी लेकर के आया था और 1,20,000 का लश्कर सिफ़ीन में शाम की तरफ से जमा हुआ था, जिसमें 60,000 का लश्कर एक अकेले ख़ानदान के सरबराह ने जमा कर दिया था, और भी बहुत से लोग थे। तो मुआविया मशवरा दे रहा है कि उनके ऊपर कोई ऐब नहीं लगा सकते, कोई नंगोवार इस बेदाग पाको पाकीज़ा ख़ानदान के ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो पत्थर जो कारगर रहा है उसको फेंको, और वो क्या है? क़त्ल उस्मान का इल्ज़ाम। और फिर उसके बाद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और उन लोगों ने, मुआविया ने तो बड़ा एहतराम किया क्योंकि वो पहले से डरा हुआ था, और आज जब ये लोग सुनाने वाले हैं तो फिर जो है इसको भी झेलना पड़ेगा। इमाम तशरीफ़ लाए, सलाम कलाम के बाद बैठे, और उसके बाद इमाम से मुआविया कह रहा है कि इन लोगों ने बुलवाया है, मैंने नहीं। इमाम मुस्कुराए, और जब उन लोगों ने कितने थे, 4-5-6, इन लोगों ने हर एक ने जो बकना था बका। उनमें से अमर आस ने क्या बका वो अगले हफ्ते में बयान करूँगा। तो इमाम ने एक जुमला कहा, इन्ना हाउलाए लम यश्तिमूनी बल अंता शतमतनी। ये जो इन लोगों ने गालियाँ मुझे दी हैं, बुरा भला कहा, बहुत कुछ कहा है, ये इन लोगों ने नहीं गालियाँ दी हैं, इन लोगों ने मुझे बुरा भला नहीं कहा, तूने मुझे बुरा भला कहा है, क्योंकि तू बादशाह है। या तो तू मक़हूर हुआ, मग़लूब हुआ, तब तूने मुझे बुलवाया है, या तू गालिब है। अगर गालिब है तो इनकी बात तूने क्यों सुना, और अगर मग़लूब हुआ तो तेरे ऊपर हैफ़ है कि बादशाह होते हुए इन लोगों की तुमने सुना। पर पूरी तफसील है। अमर आस ने भी बहुत बुरा भला कहा, उन सब ने खून उस्मान का धब्बा मौला अली अलैहिस्सलाम पर और इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम पर लगाना चाहा, और असहाब ख़ास को इमाम ने पहले मुआविया को ही जो है लताड़ा और बहुत कुछ बात कही, और फिर जब अमर आस पर आए तो वही बातें कही जो मैं पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ कि तू पैदा हुआ था। 5 लोग दावेदार थे, उसमें बहुत तवज्जो से ये बात, 5वां शख्स जिसका नाम जिक्र हुआ हमारी भी किताबों में, मुखालिफिन की भी किताबों में, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रसूल खुदा के चचा का, लेकिन ये शायद सही नहीं है हमारी किताबों में भी है, उनकी किताबों में भी है। अब्बास बहुत बड़े सेठ साहब थे, पैसे वाले थे, बड़ी क्या नाम है, आपके पास कनीज़ें भी बहुत थीं, बीवियां भी 2 या 3 थीं, नसीला से बाद में शादी हुई। 10 बेटे थे, जिसका 10वें का नाम उन्होंने नाम ही तमाम रखा था कि आखिरी है पेट पोछना जिसको कहते हैं, समझ रहे हैं। लड़कियां भी थीं, बेटे भी 10 बेटे थे। तो बईद है, वैसे तो मासूम तो नहीं थे, लेकिन रसूल खुदा के चचा थे, और ये निस्बत बहरहाल उनकी तरफ हमारी किताबों में भी मौजूद है, उनकी किताबों में भी मौजूद है। मगर मैंने एक दूसरी किताब में रवायत देखी है कि 4 लोगों का दावा लिखा गया है, नीचे नंबर डाल करके लिखा गया है कि वो कोई और नहीं अबू लहब था। वो भी रसूल खुदा का चचा था, लेकिन वो मुनरिफ था, अबू लहब था, न कि अब्बास। वो भी चचा, ये भी चचा, लेकिन 5वां दावेदार अबू लहब था अमर आस को, और उसकी माँ ने फ़ैसला सुनाया कि ये किसका है, आस बिन वाइल का बेटा है। क्यों फ़ैसला सुनाया वो मैं पिछले हफ्ते बयान कर चुका हूँ। आप जानते हैं कि वो पैसा ज़्यादा देता था, समझ रहे हैं, जबकि कसम खा करके लात व उज़्ज़ा की, ज़ाहिरन कसम खा करके अबू सुफियान ने ये कहा है कि इसकी माँ की कशकोल में वो ज़कात मैंने दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।